بنا رہا ہے. فرشتوں نے سوچا ہوگا شاید انسان کو اللہ سونے سے بنا رہا ہے, چاندی سے بنا رہا ہے, شاید اس کی آنکھوں میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے. رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں, انسان کو سونے سے نہیں بنا رہا, چاندی سے نہیں بنا رہا, ہیرے جواہرات سے نہیں بنا رہا. خلق الانسان من صلصال کالفخار. انسان کو میں سونے چاندی سے نہیں, مٹی اور خاک سے بنا رہا ہوں. فرشتے اور حیران ہو گئے, مٹی سے بنا رہا ہے, خاک سے بنا رہا ہے, پھر دوست بتا رہا ہے. مٹی تو اتنی حقیر چیز ہے, ہمارے کپڑے پر لگ جائے تو ہم کپڑے چینج کر دیتے ہیں, ہمارے چہرے پر لگ جائے تو ہم چہرہ دھو لیتے ہیں. مٹی تو حقیر چیز ہے. اتنی حقیر چیز سے انسان کو بنا کے اللہ اس سے دوستی کیوں کرتا ہے, اللہ اس سے پیار کیوں کرتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میرے انسان کو حقیر نہ سمجھنا فرشتوں, میرے آدم کی اولاد کو بے قیمت نہ سمجھنا. میرا اعلان سن لو, بناؤں گا تو اس کو مٹی اور خاک سے, لیکن اس کا مقام یہ ہوگا کہ جب یہ نماز میں سجدہ کرے گا تو میں اس کی عبادت پر فخر اور رشک کیا کروں گا. سبحان اللہ. اس کو دنیا میں بھیجوں گا, ساری کائنات کو اس کے لیے نعمتوں کا گلدستہ بناؤں گا. آسمان بھی اسی کے لیے نوکری کرے گا, زمین بھی اسی کے لیے چاکری کرے گی, سورج بھی روزانہ اسی کے لیے دہکتا نظر آئے گا, چاند بھی روزانہ اسی کے لیے چمکتا نظر آئے گا, ستارے بھی اسی کے لیے آسمان کو مزین کریں گے, بارش کے قطرے بھی رحمت بن کر اسی کے لیے ٹپکا کریں گے, پھول اور گلشن اسی انسان کی خدمت کے لیے مہکا کریں گے. رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. کبھی غور تو کرو نا, وہ کون ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے نعمت بنایا ہے؟ کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. بنگلہ دیش والوں, جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے نام میں بھی لذت ملتی ہے. یہ کہو بس, یہ جملہ کرو. جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے نام میں بھی لطف آتا ہے. যখন কারো সাথে কারো ব্যাপারে ভালোবাসা তৈরি হয়, তার নাম উচ্চারণ করার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে, একটা মজা আছে. جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا نام شہد سے بھی زیادہ میٹھا لگتا ہے. بولو. যখন কারো সাথে ভালোবাসা হয় তার নাম মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি লাগে. صحیح ہے نا؟ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آپ اللہ کا نام محبت سے نہیں لے رہے. پتہ نہیں کس سے محبت کر رہے ہیں. حالانکہ محبت کے قابل یا تو اللہ ہے یا محمد الرسول اللہ. محبت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے. ভালোবাসা মানুষকে একদম পাগল বানিয়ে দেয়. مجنون کا نام سنا آپ نے؟ مجنون, ہاں اس کا تو نام بڑے جوش سے لے رہے ہیں. کسی سے نام لیا آپ نے مجنون کا؟ پیر صاحب ہے نا ہمارے. مجنون کو محبت ہو گئی تھی ایک خاتون سے, لیکن وہ ناپاک محبت نہیں تھی, یاد رکھنا. بلکہ غور سے سنو, محبت ناپاک نہیں ہوتی, ہوس ناپاک ہوتی. ভালোবাসা অপবিত্র হয় না, নাপাক হয় না. যেটা আমাদের চরিতার্থ থাকে, আমাদের জৈবিক চাহিদা থাকে, সেটা আমাদের নাপাক হয়. جب کسی نوجوان لڑکی سے آپ کو محبت ہو جائے
تو اس کی عزت خراب کرنا محبت نہیں ہے، اس کا رشتہ لے کر جانا محبت ہے۔ ঠিক بولو نا بھائی۔ যখন কোনো ছেলে মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক হয় তাদেরকে অসম্মান করার চেয়ে তাদেরকে হালাল বানানো, তাদের সম্পর্ক বিবাহ সাথীর কথা বলা, এটা হচ্ছে মহব্বত। تو محبت مجنو کو ہو گئی تھی، محبت ہونا غلط بات نہیں ہے، غور سے سنیں میری بات، محبت کا ہونا عیب نہیں ہے، اس محبت کو پانے کے لیے غلط راستے پر جانا عیب ہے، ورنہ اللہ نے حلال طیب پاکیزہ نکاح کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ تو مجنو کو بھی لیلا سے پیار ہو گیا، تو اس نے کوئی بے حیائی نہیں کی، اس نے رشتہ بھیجا، لیلا نے انکار کر دیا تو اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اس نے رشتہ بھیجا، رشتے سے انکار ہو گیا، پھر بھی محبت دل سے ختم نہ ہوئی اور اس کا دل مغلوب ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے ہاں شہداء میں شمار ہوگا کہ اس نے اپنی محبت کو ناپاک نہیں۔ یہ نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، آج کل واٹس ایپ نے، فیس بک نے، انسٹاگرام نے، پتہ نہیں کیا کچھ ایپس آ گئی ہیں، اس کے اوپر چیکنگ کر رہے ہیں، ماں باپ سے چھپا کے کر رہے ہیں، بھائیوں سے چھپا کے کر رہے ہیں، بہنوں سے چھپا رہے ہیں۔ ارے بھائی، سب سے چھپا لو گے، اللہ سے تو نہیں چھپاؤ۔ ঠিক جو خاتون آپ سے چھپ چھپ کر باتیں کر رہی ہے، اگر شادی ہو بھی جائے تو آپ کو کیا اعتماد ہے کہ وہ کسی اور سے باتیں نہیں کر رہی؟ خیر بات ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجنون ایک نیک آدمی تھا، اس کا